ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حج کے ایام قریب آ رہے ہیں اور دنیا بھر سے حجاج کرام اللہ کے گھر مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں. بہت سے حجاج وہاں پہنچ چکے ہیں اور بہت سے پہنچنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے حجاج اس سال حج پر تشریف لے جا رہے ہیں ان کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ حج سے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے گئے تھے، اور اس جمعہ انشاءاللہ مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس، آپ کے قبر مبارک کی زیارت کے لیے جو مسلمان حاجی حج کے بعد جاتے ہیں، اس بارے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. مدینہ منورہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اسی لیے مسلمان اس شہر سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی. مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے، اور یہ یثرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام یثرب تھا، جس نے اس شہر کو آباد کیا تھا. یہاں آیا اور اس نے یہاں کھیتی باڑی اور زراعت شروع کی، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ جو اس نے زراعت کی تھی وہ ختم ہو گئی. پھر کہتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، وہ یہاں آیا اور اس نے یہاں زراعت کی، کھیتی باڑی کی. تو اس وقت اس شہر کا نام یثرب تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اس کے بعد اس شہر کا نام مدینہ پڑ گیا، المدینۃ المنورہ. اب اس کو یثرب کے نام سے یاد نہیں کرتے، مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب تبع بادشاہ، یمن کا بادشاہ یہاں آیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ مدینے کے ایک شخص نے، جس کا اس تبع بادشاہ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے اس سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے اسے قتل کر دیا. تو تبع بادشاہ کا جب آدمی قتل ہوا تو اس کی مدینے کے رہنے والے جو لوگ تھے ان سے جنگ ہوئی، اور جنگ بھی بڑی عجیب ہوئی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں وہ پوری تفصیل نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں عجیب جنگ اس لیے تھی کہ صبح جنگ ہوتی تھی، تبع بادشاہ کا آدمی مر گیا تھا، تو اس کے بدلے میں ان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی. تو صبح ان کی جنگ ہوتی تھی، جب رات ہوتی تھی تو مدینہ منورہ کے لوگ تبع بادشاہ اور اس کے ساتھ جو اس کی فوج تھی اس کو کھانا کھلاتے تھے. صبح جنگ کرتے تھے اور رات کو ان کو کھانا کھلاتے تھے.
جنگ اس لیے کرتے تھے کہ ان کا آدمی مر گیا تھا تو جنگ شروع ہو گئی، کھانا اس لیے کھلاتے تھے کہ یہ باہر سے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ تو فرماتے دنیا کی عجیب جنگ تھی، صبح جنگ ہوتی تھی اور رات کو مدینے والے ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں میں یہ صفت رکھی تھی۔ اس دور کے اندر بھی، جاہلیت کے دور کے اندر بھی، ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی کہ مہمان کا اکرام کرنا ہے۔ تو خیر مدینے کے اندر یہود بھی آباد تھے، تو وہ جو یہود تھے ان میں سے دو عالم وہ طبا کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ مدینے والوں سے مت لڑو، اور کہا کہ یہ وہ شہر ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں تشریف لائیں گے، لہٰذا تم جنگ بند کر دو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ طبا نے جنگ بند کر دی، ان دو عالموں سے ان سے بڑا خوش ہوا تو ان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہاں سے یہ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں اسے بتایا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور وہاں قربانی کی، 6 دن وہاں رہا۔ کہتے ہیں طبا پہلا آدمی تھا جس نے اللہ کے گھر بیت اللہ پر غلاف چڑھایا، بیت اللہ کی تعظیم میں اس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا۔ تو یہ پرانی تاریخ ہے مدینہ منورہ کی۔ یہاں 2 بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور یہود بھی یہاں آباد تھے۔ اوس اور خزرج کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، اور یہودی جو وہاں آباد تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ ہم آخری نبی کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تم لوگ گزشتہ قوموں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، 40 سال ہوئی، آپ نے کار نبوت کا آغاز فرمایا، 13 سال آپ مکے میں رہے، اور 13 سال بعد پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں اسلام کیسے داخل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کس طرح فرمائی؟ جب نبوت کا 11واں سال تھا تو مدینے کے لوگ حج کرنے آئے۔ یہ لوگ عرب کے لوگ، آس پاس کے علاقے کے لوگ حج پہ آتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ خزرج کے کچھ لوگ حج پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، قرآن سنایا، 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ خزرج کے لوگ تھے، اس لیے کہ انہوں نے علماء یہود سے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب آپ کی باتیں سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی آخری نبی ہے، تو آپ پر ایمان لائے، اور پھر آپ سے درخواست کی کہ ہمیں اجازت دیجئے ہم مدینہ میں جا کر، یعنی یثرب جو پرانا نام ہے، ہم وہاں اپنے علاقے میں جا کر دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے۔ یہ پہلی جماعت تھی 6 آدمیوں کی جو حج کرنے آئے تھے۔ یہ 6 حاجی مسلمان ہوئے اور یہاں سے انہوں نے مدینہ واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے مدینے میں دعوت 6 حاجیوں نے دی ہے، اسلام کی دعوت۔ اگلے سال پھر کچھ اور لوگ حج کرنے آئے۔ یہ جو گزشتہ سال ایمان لائے تھے 11 نبوت کو، 12 نبوت کو، نبوت کے 12ویں سال 12 آدمی آئے، ان میں سے 5 پرانے جو مسلمان ہو چکے تھے، 7 نئے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ اب یہ مسلمان تھوڑے سے زیادہ ہو گئے تو آپ نے ان کے ساتھ 2 صحابہ بھیج دیے، مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، ان دونوں کو معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر بھیجا کہ تم جاؤ
مدینہ اور یہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو بھی اسلام سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، اور جو وہاں لوگ ہیں انہیں بھی دین کی دعوت دو۔ یہ دو معلم گئے، انہوں نے مدینے میں جا کر سب سے پہلے وہاں مدرسہ کھولا اور قرآن کی اور دین کی تعلیم کا آغاز کیا۔ جب اگلا سال آیا، نبوت کا 13واں سال ہے، تو پھر وہاں سے کچھ حاجی پھر تشریف لائے مکہ مکرمہ، تو اس سال 75 آدمی مسلمان ہوئے، 75 آدمی مسلمان ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اور ہجرت کیسے فرمائی؟ یہ جو 75 آدمی آئے تھے یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبداللہ ابن رواحہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ جو شرط لگانا چاہے وہ ہم سے لگوا لیجئے، ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں، بس ایک بات ارشاد فرما دیجئے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ یہ بیعت کی انہوں نے، کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت بیع سے عربی زبان کا لفظ ہے فروخت کرنا۔ ایک ہوتا ہے بائع، فروخت کرنے والا، ایک ہوتا ہے مشتری، خریدنے والا، خریدار، ایک ہوتا ہے مبیع، جس چیز کو بیچا جائے، ایک ہوتا ہے ثمن، جو اس کا بدلہ ہے، جو قیمت آپ دیتے ہیں۔ اب بیعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان۔ یہ جو مسلمات عورتیں ہیں جو آپ کے پاس بیعت کے لیے آئے، تو آپ ان باتوں پر ان سے بیعت کیجئے اور ان سے بیعت لیجئے۔ اور وہ کہ کیا باتیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیتے تھے تو صحابہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے، لیکن آپ نے جب مسلمات عورتوں سے بیعت لی تو زبانی بیعت لی، ہاتھ سے بیعت نہیں لی۔ ہاں، آج کل کے کچھ پیر ایسے بھی ہیں، عورتوں سے بیعت لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ حرام ہے اسلام میں۔ ایسا پیر بھی غلط ہے، اس کی بیعت بھی غلط ہے۔ ہم بیعت کو مانتے ہیں، لیکن سچی بیعت ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی 3 باتوں پر۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا آپ جو شرط لگانا چاہے ہم تیار ہیں، بیعت آپ کے ہاتھ پر کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ اب دیکھو بھائی، بیعت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ یہ اپنی جان مال کو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ ان سے ان کی جان مال کو خرید رہا ہے۔ تو بیچنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ خریدنے والے کون ہیں ان کی جان اور مال کو؟ اللہ۔ اور کیا چیز وہ دے رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں؟ اپنی جان اور مال، اور بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے۔ اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لی ان کی جان اور ان کے مال. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لی. صحابہ اپنی جان اور مال کو دے رہے ہیں اور اللہ ان کی جان اور مال کو خرید رہا ہے، حالانکہ ان کی جان اور مال ہے ہی اللہ کا. لیکن اللہ فرما رہے میں تمہاری جان اور مال کو خرید رہا ہوں، تم بے کر رہے ہو اور اس کے بدلے کیا دوں گا؟ جنت میں تمہیں دوں گا. اب قرآن کی اس آیت میں غور کرو. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے ایمانداروں سے خرید لیا. ایماندار کون ہے؟ صحابہ. اللہ ان کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ اور یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور اپنی مال اللہ کے لیے فروخت کر دی، اللہ کو فروخت کر دی، اور جنت کے بدلے اللہ نے ان سے ان کی جان اور مال لے لی. اللہ نے دو باتیں فرمائی. صحابہ نے جان اور مال میرے لیے مجھے دے دی، میں نے ان کی جان اور مال خرید لی، ان کو میں نے جنت دے دی. صحابہ جنتی لوگ ہیں اور اللہ فرما رہے یہ ایماندار لوگ ہیں. یہ عظیم جماعت ہے صحابہ کی جماعت. اللہ نے ان کی تعریف، قرآن میں اللہ نے ان کی تعریفیں بیان کی ہے. صحابہ کی تعریف کرنا اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی تعریف کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور صحابہ سے بغض کرنا منافقین کا طریقہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے. وہ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے. اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء. صحابہ بے وقوف نہیں ہے، یہ منافقین بے وقوف ہے. صحابہ کا دفاع کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. بیعت ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب یہاں ایک بات یہ بھی بیان کر دوں، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، ہجرت کے بعد نام پڑ گیا مدینہ. ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو مختلف نام دیے ہیں. ایک نام اس کا ہے طابہ، پاک جگہ ہے. ہجرت سے پہلے نام یثرب تھا مدینہ کا، اور ایسی جگہ تھی کہ یہاں جو بھی آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا. جو بھی آتا تھا، آب و ہوا ایسی تھی جو آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے تشریف لائے، عمرۃ القضاء میں، تو مشرکین نے کہا کہ چلو یہ جب طواف کریں گے تو ہم سامنے پہاڑ پر بیٹھ کر دیکھیں گے کہ یہ آ رہے ہیں یثرب سے، پرانا نام یثرب تھا، اور یہ بیمار اور لاغر اور کمزور ہو چکے ہوں گے، وہاں کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہوگا. چلے ہم بیٹھ کر ذرا ان کا حال احوال دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کمزور ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اللہ نے آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی برکت سے اس مدینے کو جہاں پہلی بیماریاں ہوتی تھی، جہاں پہلے وبا ہوتی تھی، آپ کی برکت سے اللہ نے اسے صحت افزا مقام بنا دیا تھا. اب وہ صحت مند تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ مشرکین ہمیں دیکھنے کے لیے اوپر پہاڑ پہ بیٹھے، علماء نے لکھا ہے یہ جو بیت اللہ کا وہ حصہ جہاں میزاب رحمت ہے، حتیم سے اس طرف آئے، رکن یمانی سے پہلے والی سائیڈ، وہاں میزاب رحمت ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پانی اس میں سے نیچے آتا ہے. یہ والا حصہ، اس سائیڈ پر آگے جو پہاڑ تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. بعض علماء کہتے نہیں، حتیم والی سائیڈ کے پیچھے جو پہاڑ تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب تم طواف کرو تو پہلے جو 3 چکر ہے اس میں رمل کرو، کندھے ہلاؤ، پہلوانوں کی طرح چلو، تاکہ مشرکین کو پتہ چلے ہم لاغر اور کمزور ہو کر نہیں آئے ہیں، طاقتور ہو کر آئے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صحابہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اس طرح چلے، اور آج تک مسلمان جو بھی طواف کرتا ہے وہ طواف میں اس طرح کندھے ہلا کر چلتا ہے۔ یہ سنت ہے طواف کی، پہلے 3 چکروں میں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے صفا مروہ کی، جس طواف کے بعد سعی ہوگی اس طواف میں رمل سنت ہے۔ سعی اگر ہو نفلی طواف میں نہیں کریں گے آپ۔ اچھا، پھر بخاری میں روایت ہے، یہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو دیوار ہے، یہاں اس درمیان میں رمل نہیں کرتے تھے، باقی 3 سائیڈوں پہ کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، اور جب مسلمان اس سائیڈ پر پہنچتے تو وہ ان کو نظر نہیں آتے، تو یہاں وہ رمل نہیں کرتے اور باقی 3 سائیڈوں پہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جگہ بھی بڑی مبارک جگہ ہے، بعض روایات میں آتا ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ جو مقام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حاجی صاحبان دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ روایات میں آتا ہے یہاں ہر وقت 70 فرشتے کھڑے رہتے ہیں، طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مدینہ ہے، آج مدینے پر بات ہو رہی ہے اس لیے میں مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ گزشتہ جمعے حج پر بات کی تھی، اب حج کے بعد مدینہ جاتے ہیں۔ صحابہ جب مدینہ پہنچے، میں نے کہا صحت افزا مقام اللہ نے بنا دیا۔ پہلے یہ وباؤں والی جگہ تھی۔ جب صحابہ مدینہ پہنچے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، اس لیے کہ جو مدینہ آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، شروع میں بیمار ہو گئے۔ حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے، اور بیمار ہو گئے تو اب وہ بیماری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شعر پڑھ رہے ہیں، حضرت بلال بھی شعر پڑھ رہے ہیں، اور مکے کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو وہ یہ شعر پڑھتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی کو صبح کے وقت اس کے گھر والے مبارکباد اور دعائیں دیتے ہیں، سبحک اللہ بالخیر، اللہ تمہاری صبح اچھی کر دے، دعائیں دیتے اس کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ صبح لوگ مبارکباد اور دعائیں دے رہے ہیں، لیکن موت انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے نہیں معلوم کہ شام تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے میرے دوستوں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہے، بیمار ہے، اور مکے کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں، اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن، اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل۔ حضرت بلال مدینے میں بیمار ہے، مکے کو یاد کر رہے ہیں، کاش کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے، کاش کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ایک ایسی وادی میں ایک رات میں گزار سکوں گا کہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل کے گھاس ہوں گے۔ اذخر اور جلیل مکے کے گھاس ہیں۔ حضرت بلال یاد کر رہے ہیں ایسا بھی دن آئے گا کہ میں مکہ پہنچ جاؤں اور ایک رات گزاروں، میرے ارد گرد مکے کی گھاس ہو۔ اللہ لیت شعری
हल अबीतन लैलतन बिवादिन व हौली इज़खिरुन व जलीलू व हल अरिदन यौमन मियाह मजन्नतिन। मजन्ना एक जगह है, वहां चश्मा था, पानी था, मक्के के करीब। व हल अरिदन यौमन मियाह मजन्नतिन, क्या ऐसा एक दिन भी आएगा कि मैं मजन्ना के पानी पर उतरूंगा? ऐसा भी वक्त आएगा। वहल अरिदन यौमन मियाह मजन्नतिन वहल यब्दु वल्ली शामतुन व तफीलू। शामा और तफील के पहाड़ मेरे सामने होंगे। क्या ऐसा भी वक्त आएगा कि मैं वहां मक्के के दो पहाड़ शामा और तफील को देखूंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि हजरत बिलाल बीमार है, अशआर पढ़ रहे हैं, अबू बकर बीमार है, अशआर पढ़ रहे हैं। आपने हाथ उठाए, दुआ की, बुखारी की रिवायत है। आपने हाथ उठाए और आपने दुआ की। क्या दुआ फरमाई? अल्लाहु अकबर। देखो अल्लाह का पैगंबर क्या दुआएं कर रहा है। फरमाया, ए अल्लाह मदीने को हमारे लिए ऐसा महबूब बना दे जैसा मक्का हमारे दिलों में महबूब है, मक्के से भी ज्यादा महबूब बना। और फिर आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मदीने के बुखार को जुहफा मुंतकिल कर दे। यहां जो आता है बीमार हो जाता है। ए अल्लाह सहाबा बीमार हो गए हैं, आप यहाँ के बुखार को जुहफा मदीने से बाहर एक जगह है, वहां मुंतकिल कर दे। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। पहले जो मदीने आता था बीमार होता था, अब आपकी दुआओं की बरकत से जो मदीने आया अब वो बीमार नहीं होता, अब वो और ज्यादा सेहतमंद होता है। अल्लाह, ये है मदीना। हाजी साहब मदीने जाओ, हाँ अल्लाह सबको ले जाए, सबको आमीन। बार बार हमें ले जाए। मदीने का अदब करो, एहतराम करो। हमारे उलमा ने तो लिखा है, मदीने वालों से भी मोहब्बत करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वालों से मोहब्बत करते थे, शहर मदीना से मोहब्बत करते थे। कितना टाइम हो गया? 4 मिनट है अभी। चलो एक बात और भी सुना देता हूँ। मदीने की बात हो रही है। मदीने में एक जगह है, उसको कुबा कहते हैं। ये कुबा मदीने से तकरीबन 3 किलोमीटर, उस जमाने में शहर से बाहर था, अब तो शहर के अंदर आ गया है। मस्जिद नबवी से तकरीबन 3 किलोमीटर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, पहला क़ियाम कुबा में फरमाया। 3 दिन यहाँ क़ियाम फरमाया। पहली मस्जिद यहाँ तामीर फरमाई, मस्जिद कुबा। और अल्लाह ने यहाँ कुबा वालों की तारीफ कुरान में जिक्र की है। फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे, जिस मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर रखी गई है पहले दिन से, वो ज्यादा हकदार है कि आप वहां जाकर क़ियाम फरमाए, यानी इबादत करें। वहां कुछ लोग हैं जो तहारत को पसंद करते हैं, पाकी को पसंद करते हैं। अल्लाह ऐसे पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। आपने कुबा वालों से पूछा, अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ की है कुरान में, ये बताओ तुम कैसी पाकी करते हो? उन्होंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल हम तो और कुछ नहीं करते, बस हम जो तहारत इस्तिंजा करते हैं, ढेलों से भी इस्तिंजा करते हैं और फिर पानी से भी इस्तिंजा करते हैं, डबल इस्तिंजा करते हैं। आपने फरमाया इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ की है। अल्लाह अकबर। ये जो हाजी लोग जा रहे हैं ना भाई, मस्जिद कुबा भी जाएंगे आप। जब आप मस्जिद कुबा जाएंगे तो वहां की फजीलत भी सुनो। बुखारी में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन सैटरडे को कुबा जाते थे। कभी पैदल जाते थे, कभी सवार होकर जाते थे। इसलिए मौका मिले तो पैदल भी चले जाया करो, मौका मिले तो सवारी में भी जाओ, दोनों तरीके से सुन्नत है। जब हम पहले जमाने में, यानी आज से कोई समझ लो 30 साल पहले, 34 साल पहले, 1990 की बात कर रहा हूं,
اس وقت مدینہ منورہ میں فجر کے بعد وہاں لوگ جو ہے کئی لوگ راستے میں آپ کو نظر آتے تھے، سب کے سب پیدل جا رہے ہوتے تھے مسجد قباء۔ یہ اس دور سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی جاتے تھے، سواری میں بھی جاتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث سنو، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم اتا مسجد قباء، پھر مسجد قباء آیا، فصلی فیہ رکعتین، یہاں آ کر 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت پڑھی، نماز ہو رہی ہے تو نماز میں شامل ہو گیا، نماز کا وقت نہیں ہے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا جس نے گھر میں وضو کیا، مسجد قباء آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کان لہو کاجر عمرۃ، یہ ایسا ہے کہ اس نے 1 عمرہ کیا، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مسجد قباء جاؤ تو گھر سے وضو کر کے جاؤ، گھر سے وضو کر کے جاؤ، پھر وہاں جا کر نماز کا وقت ہے تو نماز میں شامل ہو جاؤ، یا 2 رکعت نفل پڑھ لو، نفل پڑھنے کا جب ٹائم ہو تو 1 عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔ یہ حدیث مسجد قباء کے محراب کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، جب آپ وہاں جائے تو دیکھ لینا، یہ حدیث اوپر لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ ہر ہفتے مسجد قباء جاتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ ایک بات اور بھی بیان کر دوں، وہاں جا کر نماز پڑھنا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، 2 رکعت پڑھنے پر 1 عمرے کا ثواب ہے۔ ایک بات اور بھی محدثین نے لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز کیوں جاتے تھے؟ اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ اور دن ہے، ہفتے کے روز کیوں جاتے تھے؟ تو علماء نے اس میں ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھاتے تھے تو جمعے کے دن آس پاس کے لوگ مسجد نبوی آ کر جمعہ پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے آپ کی زیارت کرتے تھے۔ قباء کے لوگ بھی آتے تھے، دوسرے لوگ بھی آتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو نہیں پہنچ سکتے تھے، تو جو لوگ باہر تھے اور آ جاتے تھے، جو نہیں آتے تھے تو مسجد قباء والے جو لوگ نہیں آتے تھے تو دوسرے دن ہفتے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ مدینے کے پہلے لوگ ہیں، انصار ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور 3 دن آپ ان کے پاس رہے تھے، تو آپ ہمیشہ ان کو یاد رکھتے تھے، اس لیے ہر ہفتے خود ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ بھی میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، میرے دوستوں نے آپ کے ساتھ، آپ کے دوستوں نے احسان کیا ہو، بھلائی کی ہو، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس دور میں جب ہمیں ضرورت تھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، اور آج ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم بھول جائیں ان کو؟ نہیں، مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، ان سے ویسے ہی ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کوئی مطلب ہو، اپنے دوستوں سے، مسلمانوں سے ویسے ہی جا کر ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی سنت ہے۔ تو کبھی کبھی ایک دوسروں کے یہاں، دوستوں کے یہاں ویسے ہی جایا کریں۔ پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے، ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، ہمارے والد صاحب کئی لوگ آتے تھے، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کیوں آئے ہیں؟ ملاقات کے لیے آئے، بس تھوڑی دیر بیٹھی، چائے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، چائے پیا، گپ شپ لگائی، چلے گئے۔ کبھی ہمارے والد صاحب چلے جاتے تھے، کبھی وہ آ جاتے تھے۔ یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، وہ اتنا پرانا زمانہ بھی نہیں بتا رہا ہوں، کچھ سال پہلے ہوتا تھا۔ اب ہم لوگ سب کے سب، اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہم سب ڈیجیٹل ہو گئے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، بیٹے کے لیے ٹائم نہیں ہے، باپ سے ملنے کے لیے، باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بیٹوں سے ملنے کے لیے، اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے والدین سے ملنے کے لیے، تو دوستوں کے لیے کہاں سے ٹائم نکالیں گے؟ یہ طریقہ مسلمانوں والا نہیں ہے بھائی۔ مسلمانوں والا تو طریقہ وہ ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔